السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تلاوت قرآن کے فائدے اور اثرات کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے پورا واچ کرنا ہے، اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ تلاوت قرآن پر نزول سکینہ۔ تلاوت قرآن مجید کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تلاوت کے وقت اللہ کی طرف سے سکینہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بخاری وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اچھل کود کرنے لگا تو صحابی خاموش ہو گئے تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اچھلنے لگا۔ ایسے ہی 3 دفعہ ہوا۔ ان کا بچہ گھوڑے کے قریب تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ ان صحابی کو خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچے کو روند نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے بچے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک بادل ہے، اس میں چراغ کی مانند بہت سی روشنیاں ہیں۔ انہوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید، تم پڑھتے رہتے تو اچھا ہوتا۔ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے۔ اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کو دکھائی دیتے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کا اثر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اور تمام کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو چکے ہیں۔ عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں۔ جب تھک کر بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کی بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے، آخر کیا اور کس قسم کا کلام ہے؟ بہن سے کہا مجھے قرآن دکھاؤ۔ غسل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ میں قرآن کے اوراق رکھ دیے جن میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر نے جو ہی ان کو پڑھا، دل کی کایا پلٹ ہی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ میں ایمان قبول کروں۔ وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے، قرآن کی تاثیر سے اپنے سر محمد کے قدموں میں ڈال آئے۔ یہ قرآن کی سحر آفرینی اور اعجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے؟ سرداران قریش کی قرآن سے لذت اندوزی۔ علامہ سیوطی نے خصائص میں بروایت ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان ایک دوسرے سے چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے لیے گئے اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف نماز تھے اور تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تینوں اپنے زاویوں پر بیٹھے محو سماعت تھی حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ نے نماز ختم کی تو وہ جانے لگے۔ ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی اور اس طرح کا واقعہ 3 رات مسلسل ہوتا رہا۔ وہ لوگ باوجود شدید مخالفت کے قرآن سے لذت اندوزی کرتے تھے۔ سوچیے کہ آخر یہ کیا بات تھی کہ ان کو رات بھر اپنی نیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ وہی قرآن کا جادو تھا اور اس کا اعجاز کا کرشمہ تھا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت۔ کفار مکہ کے ظلم سے مجبور ہو کر جب چند صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور ملک حبشہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان کفار نے تعاقب کیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر حبشہ کے بادشاہ سے ان مسلمانوں کی شکایت کریں اور وہاں سے ان کو مکہ واپس لوٹنے پر مجبور کریں۔ جب بادشاہ سے شکایت کی گئی تو وہاں کے بادشاہ نجاشی اصمہا نے مسلمانوں کو تحقیق حال کے لیے بلایا اور ان سے احوال معلوم کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح صورت حال سے آگاہ کیا اور اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر نے اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کو پرسوز انداز میں تلاوت کیا۔ پھر دربار میں جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تو ایک طرف بادشاہ پر گریہ طاری ہو گیا، دوسری طرف تمام درباری لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ سب کے سب رونے لگے اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل نکلی تھی۔
ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کو ملیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔